أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. یہ اس لیے ہے کہ جب تمہیں اللہ اکیلے کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے. فالحکم للہ العلی الکبیر تو فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو بہت بلند ہے جو بہت بڑا ہے. فرمایا ذالکم تمہاری یہ حالت اس لیے ہے آج تم اللہ کے عذابوں میں اس لیے گرفتار ہو اور بہت برے حالات تم پر اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم کہ جب ایک اکیلے اللہ کی طرف تمہیں بلایا جاتا تو تم تکبر اور نخوت سے انکار کر دیتے. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جب ایک اللہ اکیلے کا ذکر ہوتا تو ان کے سینے تنگ پڑ جاتے, دل گھٹ جاتے, لیکن جب دوسروں کا ذکر ہوتا معبودان باطل کا تو ان کے چہرے کھل اٹھتے اور یہ خوش ہو جاتے. فرمایا آج کے دن دنیا کے سارے حکمران رخصت ہو چکے. آج کے دن حکم صرف اللہ کا چلے گا جو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. هو الذي يريكم آياته وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے روزی. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اور نصیحت نہیں حاصل کرتا مگر وہی جو رجوع کرنے والا ہو. میں اللہ پاک تمہیں اپنی نشانیاں ہر وقت دکھلاتا رہتا ہے, آفاق میں بھی اور انفس میں بھی. تمہاری اپنی جانوں میں بھی اس کی بے شمار نشانیاں ہیں اور تمہارے ارد گرد بھی اس کی بے شمار نشانیاں ہیں. انہیں نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ پاک آسمان سے بارش برساتا ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا سے مراد یہ ہے کہ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے. اور اسے رزق اس لیے فرمایا کہ بارش انسانوں کے رزق کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اسی بارش سے وہ نباتات پیدا ہوتی ہیں جس کو کھا کر وہ جانور پلتے ہیں جو انسانوں کے کھانے کے کام آتے ہیں. اور انہی سبزیوں میں سے اور نباتات میں سے اور غلے میں سے انسان اپنے لیے کھانا بناتا ہے. تو فرمایا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ سر کی آنکھوں سے تو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح اللہ پاک نے سمندروں سے پانی اٹھا کر بادلوں میں پہنچایا, پھر وہاں سے
کس طرح اللہ پاک نے تھوڑا تھوڑا کر کے زمین پر برسایا. اگر ایک بڑا دہانہ اوپر سے پانی کا کھول دیا جاتا تو آبادیاں غرق ہو جاتی اور لوگوں کا جینا محال ہو جاتا. لیکن اللہ پاک ننھے ننھے قطرات کی صورت میں یہ بارش نازل فرماتا ہے. تو فرمایا سر کی آنکھوں سے تو ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن دل کی آنکھوں سے کوئی دیکھتا ہے. جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو نصیحت صرف وہی پکڑتا ہے. اگر انسان صرف اپنی روٹی کو ہی دیکھ لے اور اپنے کھانے کو دیکھ لے کہ زمین و آسمان کی کتنی طاقتوں نے مل کر اس کھانے کو تیار کیا ہے اور اس کے سامنے رکھا ہے، تو فرمایا کہ اللہ پاک کی وحدانیت اور اس کے قادر کریم ہونے میں انسان کو کوئی شک نہیں رہ جائے گا. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اللہ ہی کو پکارو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں. اب دین سے مراد عبادت بھی ہے اور عقیدہ بھی اور دین بھی، کہ اللہ کے لیے اپنے عقیدے اور اپنے دین اور اپنی عبادت کو خالص کرو اور دنیا کی کسی ہستی کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرو. فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. رفیع الدرجات، بلند درجوں والا ہے. ذو العرش، عرش کا مالک ہے. یلقی الروح من امرہ، اپنے حکم سے وحی نازل کرتا ہے. علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے. رفیع الدرجات یہ لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی. اگر یہ لازم کے معنی میں استعمال ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا مرتفع الدرجات، یعنی رفیع درجاتہ، وہ اللہ جس کے درجے بہت بلند ہیں. اور اگر یہ متعدی کے معنی میں استعمال ہو تو پھر اس کا معنی ہے درجات کو بلند فرمانے والا. فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں. اور درجات کا ایک معنی سیڑھیاں بھی ہے. فرمایا اللہ سیڑھیوں والا ہے اور فرشتے جو اللہ کے پاس اس کے احکامات لے کر چڑھتے ہیں یا احکامات لینے کے لیے وہاں چڑھتے ہیں تو انہیں بہت سی سیڑھیاں چڑھنا پڑتا ہے. فرمایا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ الیہ والروح فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اللہ سیڑھیوں والا، بلند درجات والا، فرشتے اس کی طرف چڑھتے ہیں اور وہ عذاب جس سے ڈرایا جا رہا ہے فرمایا وہ ایک ایسے دن میں ہونے والا ہے جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. یلقی الروح من امرہ، روح سے مراد ہے یہاں وحی الہی. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ پاک اپنی وحی دے کر فرشتوں کو بھیجتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. اور اپنے رسولوں کی طرف اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے وحی نازل فرماتا ہے
लियुनज़िर यौम अत्तलाक़, अत्तलाक़ असल में है अत्तलाक़ी, यानी आपस की मुलाकात का दिन। उस दिन जिस्म रूहों से मिलेंगे और ज़मीन के लोग आसमानों के फरिश्तों से मिलेंगे और अगले पिछले लोग एक दूसरे से मिलेंगे और जालिम मजलूम से मिलेगा और इंसान अपने आमाल से मिलेगा और उनके नताइज का सामना करेगा। तो यौम तलाक़ का माना आपस की मुलाकात का दिन। यौमहुम बारिज़ून, जिस दिन वो सब ज़ाहिर होंगे। ला यख़्फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शै, उनकी कोई चीज़ अल्लाह पर छुपी नहीं रहेगी। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाही है। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अकेले अल्लाह की जो बहुत दबदबे वाला है। मैं मखलूक का कोई भी फ़र्द किसी भी वक्त अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन दुनिया में लोग ये समझते हैं कि शायद हम किसी गार में छुप जाएं या किसी मकान में छुप जाएं तो अल्लाह से छुप जाएंगे। फरमाया कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन तमाम मकानों को, दरख्तों को और पहाड़ों को उड़ा कर रख देगा। फरमाया कि ये वयसअलूनका अनिल जिबाल फ़कुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा फ़यज़रुहा कअन सफ़सफ़ा ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता। आपसे पहाड़ों के मुतालिक पूछते हैं, कह दीजिए मेरा रब उन्हें रेज़ा रेज़ा करके उड़ा कर रख देगा। फ़यज़रुहा कअन सफ़सफ़ा, अल्लाह पाक ज़मीन को एक चटकल मैदान बना देंगे। ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता, आप उसमें कोई टेढ़ नहीं देखेंगे और कोई उभरी हुई जगह नहीं देखेंगे। हमवार ज़मीन सब, और उस दिन तो इंसान के बदन पर कपड़े भी नहीं होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम लोग क़यामत के दिन नंगे बदन, नंगे पाँव, बग़ैर ख़तरे के और पैदल चलते हुए अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होंगे। तो अल्लाह पाक उस दिन फरमाएगा कि आज बताओ बादशाही किसकी है। तो फिर खुद ही जवाब देगा कि आज अल्लाह अकेले की बादशाही है, जो बड़े दबदबे वाला, जो बड़ी सल्तनत वाला, जो बड़े रौब वाला है, और उसके सिवा आज किसी का कोई हुक्म नहीं चलेगा, ना अल्लाह के हुक्म में किसी की कोई मुदाखलत होगी। तर्जुमा एक बार। ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाहु वहदहु, ये इसलिए है कि जब अल्लाह अकेले की तरफ बुलाया जाता था, कफरतुम, तो तुम इनकार करते थे। वइन युशरक बिही तुमिनून, और अगर उसके साथ शरीक बनाए जाते तो तुम उसे मान लेते थे। फल हुक्मु लिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर, तो फैसला अल्लाह के लिए है जो बहुत बुलंद है और बहुत बड़ा है। वल्लज़ी युरीकुम आयातिही, वही ज़ात है जो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाती है। वयुनज़्ज़िलु लकुम मिनस्समाइ रिज़्क़ा,
تمہارے لیے آسمان سے روزی نازل کرتی ہے تمہارے لیے آسمان سے روزی نازل کرتی ہے وما يتذكر إلا من ينيب اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہی جو رجوع کرنے والے ہیں فادعوا الله مخلصين له الدين تو اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے رفیع الدرجات وہ بہت بلند درجوں والا ہے ذو العرش عرش کا مالک ہے یلقی الروح من امرہ وہ اپنے حکم سے وہی نازل کرتا ہے علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے لینذر یوم الطلاق تاکہ وہ آپس کی ملاقات کے دن سے ڈرائے یوم ہم بارزون جس دن وہ پوری طرح ظاہر ہوں گے لا يخفى على الله منهم شيء ان کی کوئی بھی چیز اللہ پر مخفی نہیں رہے گی لمن الملک اليوم آج کے دن بادشاہی کس کی ہے للہ الواحد القہار ایک اکیلے اللہ کے لیے جو بڑے دبدبے والا ہے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.